بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایف بی نالج ہب۔ میں محمد فیاض ہوں۔ آج ہماری بلوچ کی تاریخ کا دوسرا پارٹ ہے، اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح بلوچوں نے یزید کے ساتھ جنگیں لڑیں اور کس طرح آگے دوسرے علاقوں کی طرف ہجرت کی۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ ناظرین، بلوچ قبائل وادی بلوچ میں سکھ چین کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ یزید ایک ایسا ظالم برسر اقتدار ہوا جس سے بلوچوں کو کافی حد تک نقصان پہنچا۔ جب یزید نے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا تو اس عظیم سانحہ سے پورے عالم اسلام میں رنج و غم کی لہر دوڑ گئی، اور اس خاندان نبوت کی اس بے کسانہ اور مظلومانہ شہادت سے بلوچ کافی حد تک متاثر ہوئے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیا۔ انہوں نے حضرت عبداللہ سے مل کر یزید کے ساتھ جنگیں شروع کر دیں، کیونکہ یزید فوج میں کافی تعداد میں تھے، جس سے حضرت عبداللہ شکست کھا کر شہید ہوئے۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کو شکست ہوئی تو بلوچ واپس اپنے اپنے ٹھکانوں پر چلے گئے۔ اس کے بعد ہوا یوں کہ جب مروان بن حکم تخت نشین ہوا تو اس نے اسی بدبخت کو حلب کی تعیناتی پر مأمور کیا جس نے نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کو کربلا میں شہید کیا تھا۔ تو اس سے بلوچ اور کافی حد تک متاثر ہوئے اور ابن زیاد کے ساتھ جنگ پر اتر آئے۔ اسی وجہ سے بلوچوں اور ابن زیاد کے ساتھ جنگ جاری رہی، کبھی ابن زیاد کا پلڑا بھاری، کبھی بلوچوں کا پلڑا بھاری۔ تو اسی طرح بلوچوں نے ابن زیاد کے ساتھ 7 جنگیں لڑیں، کیونکہ ابن زیاد کا پلڑا بھاری تھا، جس کی وجہ سے بلوچوں کو شکست ہوئی۔ تو بلوچوں نے سوچ لیا کہ اب ہمیں آگے کی طرف چلنا چاہیے، تو بلوچوں نے وادی حلب کو چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب بلوچ قبائل اپنے مقامی سردار المشرومی کی سربراہی میں واپس چلے آ رہے تھے تو انہوں نے سب سے پہلے کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام اور کربلا شہداء کی مزار پر حاضری دی اور فاتحہ پڑھی، اور اس طرح انہوں نے آگے اپنا سفر کرمان کی طرف جاری رکھنے کا ارادہ کر لیا۔ تو ناظرین، کرمان میں ان کے ساتھ کیا ہوا، کس کے ساتھ جنگیں لڑیں، کیسے رہے، یہ سارا کچھ جاننے کے لیے ہماری نیکسٹ ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔